چیز ہے وہ یہی ہے اپنے دل کی حفاظت کریں، چونکہ دل وہ مقام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ انسان کے جسم کی حد ہے، دل کی حد نہیں۔ البتہ دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو پمپ کر رہا ہے، یہ مراد نہیں۔ دل سے مراد روح انسان، دل سے مراد وہ عقل انسان ہے کہ جو علم کو سمجھتا ہے، جس پر علم اپنا نور جو ہے اس کی تجلیات دیتا ہے، جس سے حقائق واضح ہوتے ہیں، جس سے جہالت کے جو تاریک پردے ہیں وہ چھپتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں۔ دل وہ جگہ ہے جس سے خدا نے اپنا مقام کرا ہے۔ ایک مقام وہ باہر ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، ایک مقام ہم سب کے اندر ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے وہ اپنی زحمتوں سے کھڑا کیا، لیکن اسے اللہ نے خود بذات خود بغیر کسی واسطے کے خلق کیا۔ روح جو ہے وہ خدا کی خلق کرتا ہے، اس لیے جب تک روح پاک نہیں ہوگی ہماری حرکات اور سکانات، ہمارے اخلاق کردار میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ مجالس اور بالخصوص غم حسین اسی لیے ہے کہ ہم یہاں آئیں اور جب ہماری آنکھوں سے گریا جاری ہو، یہ وہ مقام ہے قبولیت دعا کا۔ اس وقت پاکیزگی روح کی دعا کریں، اس وقت یہ مولا کا فرمان ہے، چھٹے مولا کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں گریہ حسین کا ایک آنسو جو ہماری آنکھ سے نکلتا ہے نا، ایک آنسو وہ کافی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اس آنسو کی اتنی قدر و قیمت ہے اس آنسو کی۔ اس لیے بعض ہمارے جو ہے وہ بزرگان کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس کو اپنے سینے پہ ملا کرو تاکہ وقت موت روح آسانی سے نکلے۔ ان آنسوؤں کے اثرات اور عرض خدمت یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے آنسو نہ بھی نکلیں، اگر اس کے وجود پہ گریہ طاری ہو جائے، یعنی اس کا دل جلنے لگ جائے غم حسین میں، تو مولا امام صادق کی دعاؤں میں آ جاتا۔ چونکہ انہوں نے سجدے میں جو دعائیں مانگی تھی عزاداران سید و شہداء کے لیے، وہ 3 دعائیں فرماتے ہیں کہ پروردگارا ان دلوں پر رحم کر، اپنی رحمتیں نازل کر جو غم حسین میں جلتے اور اڑتے ہیں، اور ان آنکھوں پہ رحم کر جو آنسو بہاتی ہیں، اور ان آوازوں پر رحم کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں۔ تو ہر حالت کا غم اللہ کو پیارا ہے، ہر حالت کا غم۔ اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں انسان اپنے لیے معرفت اور یقین مانگتا۔ ویسے یہ یقین معرفت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر جلد، جیسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹ راستہ کسی چیز کا، اگر جلد چاہتے ہو مقام یقین تک پہنچو، گریہ کی حالت میں اللہ سے یقین مانگو زمانے کے امام کا۔